محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ سوال تو یہ تھا کہ کب آئے گی اور جواب یہ ہے کہ کیا تیاری کی ہے۔ تو بعض اوقات آنے والی چیز کا انتظار اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اس کی تیاری اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے نہایت ہی حکیمانہ اسلوب تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جبکہ آپ نے اصل سوال کو چھوڑ کر جو ادنا اہمیت کا سوال تھا اس سے بڑی اہمیت کے سوال کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت تو کوئی ایسا تماشا نہیں ہے کہ جس کو تم دیکھو اور خوش ہو جاؤ اور تمہاری ذات کی تیاری کا اس سے تعلق کوئی نہ ہو۔ اس لیے قیامت سے تو یہ خوف رکھنا چاہیے کہ جلدی نہ آ جائے، ہماری تیاری سے پہلے نہ آ جائے۔ بس بہت سے احمدی احباب جب مجھے یہ لکھتے ہیں یا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ احمدیت اور اسلام کی فتح اور غلبہ کا دن کب آئے گا، تو میرا ذہن بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو ایک سوال کی صورت رکھتا ہے کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ان بدلے ہوئے حالات نے بہت سی اصلاح خود بخود کی ہے اور غیر معمولی روحانی تربیتی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، اور جب ان تبدیلیوں کی طرف نظر پڑتی ہے تو دل خوش بھی ہوتا ہے، لیکن محض اچھی چیزوں پر نگاہ رکھنا اور خوشیوں کے تصور میں مگن رہنا یہ حکیمانہ بات نہیں۔ ذی شعور لوگ جہاں خوبیوں پر نظر رکھ کر اچھی باتوں کو دیکھ کر اپنے حوصلے بڑھاتے ہیں، وہاں کمزوریوں پر بھی نگاہ ڈالتے جاتے ہیں تاکہ ایک مسلسل اصلاح کا سلسلہ بھی جاری رہے اور کمزوریاں خوبیوں میں تبدیل ہوتی رہیں۔ بس جب بہت سی اطلاعیں خوشکن تبدیلیوں کی آتی ہیں تو ان کے نتیجے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جب کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ جنہوں نے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی وہ نمازی بن گئے، جب یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ بعض لوگ جن کو نماز میں مزہ نہیں آتا تھا ان کو مزہ آنے لگ گیا، جب بتایا جاتا ہے کہ بعض لوگ جن کی نمازیں ذکر الہی سے محض نام سے بھری ہوئی تھیں، عملاً ذکر سے خالی تھیں، مگر اب کیفیت یہ ہے کہ ذکر کے لطف ایسے آنے لگے ہیں کہ نماز کے بعد بھی وہ ذکر چلتا رہتا ہے، تو بہت دل کو مسرت پہنچتی ہے، بہت اطمینان نصیب ہوتا ہے، مگر میں اس دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتا کہ جماعت کی اکثریت میں یہ نمایاں تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ اتنے بڑے خلا ہیں ہمارے اندر تربیت کے، اور جس سوسائٹی سے ہم نکل کر احمدی بن رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری تربیت کا ایک گہرا تعلق ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ ان کے اندر اتنی کمزوریاں واقع ہو چکی ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ اس سوسائٹی سے نکل کر اچانک ایک ایسا عجیب انقلاب آ جائے کہ کلیتاً ایک مختلف نوع کی بالکل پاکیزہ اور روحانی سوسائٹی وجود میں آ جائے۔ اس لیے معاشرے کا، ماحول کا ایک گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر معاشرہ رشوت خور ہے، اگر معاشرہ بے درد ہو چکا ہے، اگر معاشرہ نماز سے خالی ہو گیا ہے، اگر معاشرے میں خدا کا خوف نہیں رہا، تو ہر روز ایسے لوگوں سے تعلق کے نتیجے میں، واسطے پڑھنے کے نتیجے میں، تجارتوں کے نتیجے میں، لین دین کے نتیجے میں، ان محلوں میں رہنے کے نتیجے میں
بعض بدیوں کو جو بظاہر حسن رکھتی ہیں ان کو دیکھنے کے نتیجے میں لازماً وہ سوسائٹی جو تعداد کے لحاظ سے تھوڑی ہے وہ متاثر ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے بھی اور کچھ اس لیے بھی کہ بہت سے احمدی بلکہ بھاری اکثریت کے لحاظ سے اس وقت پاکستان میں ایسے ہیں جن کے ماں باپ یا بعض صورتوں میں دادا اور بعض صورتوں میں پردادا احمدی ہوئے تھے، اور غیر احمدیت سے احمدیت میں داخل ہونے کے بعد جو ابتدائی دکھوں کا دور آتا ہے اس چکی میں سے وہ گزرے نہیں، اور وہ تربیت حاصل نہیں کر سکے جو پہلے زمانے میں صحابہ کو حاصل تھی یا بعد میں اول تابعین کو حاصل تھی. اس لیے وہ نسلاً احمدی رہ گئے اور معاشرے کی خرابیوں نے ان پر زیادہ گہرا اثر کیا. چنانچہ بہت سے اضلاع ہیں پاکستان میں جہاں بھاری تعداد میں جماعت موجود ہے، مگر ان کی اولادوں میں، ان کے جوان نسلوں میں بہت سی ایسی خامیاں رہ گئی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایسے بعض اضلاع بھی میرے ذہن میں ہیں، اور وہ اسلام کی فتوحات کے نئے علاقے بھی میرے ذہن میں ہیں، مثلاً افریقہ کے ممالک جن میں بعض جگہوں پہ بڑی تیزی کے ساتھ احمدیت پھیلی ہے. بعض صورتوں میں قبائل کے قبائل احمدی ہوئے ہیں، بعض صورتوں میں دیہات احمدی ہوئے ہیں پورے کے پورے، اور بعد ازاں ان کی تربیت کا پورا موقع نہیں مل سکا. دور کے بعض جزائر ہیں وہاں بھی یہی کیفیت ہوئی. چنانچہ تربیتی خلا پاکستان میں بھی ہیں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں، اور عظیم غلبے سے پہلے ان کمزوریوں کا دور ہونا لازمی ہے. اگر ان کمزوریوں کو دور کیے بغیر ہمیں فتح و نصرت عطا ہو جائے، یعنی فتح و نصرت کا وہ تصور مل جائے جو عام لوگ رکھتے ہیں، ایک فتح تو وہ ہے جو ہمیں مسلسل ملتی چلی جا رہی ہے، ایک نصرت تو وہ ہے جو ایک لمحہ کے لیے بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ رہی. مگر میں اس وقت اس کی بات نہیں کر رہا، میں عرف عام میں جسے فتح و نصرت کہا جاتا ہے، یعنی ایک جگہ عددی غلبہ اتنا نصیب ہو جائے کہ اس کے بعد امن سے بیٹھ جائیں، اس فتح و نصرت کے لیے یہ تیاریاں ضروری ہیں، اور یہ دکھوں کا دور ان تیاریوں میں مدد کرنے کے لیے آیا ہے اور مدد کر رہا ہے. لیکن اس سے ابھی مزید استفادے کی ضرورت ہے، منظم طور پر اس تربیت کے کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور پھیلانے کی ضرورت ہے، اور پھر اس میں گہرائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. 3 سمتوں میں ہمیں ابھی اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اور سب سے اہم، سب سے زیادہ بنیادی اور مرکزی چیز نماز ہے. قیام نماز میں ابھی وسعت کی بھی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے، اور مرتبہ نماز کے لحاظ سے اس میں بلندی کی بھی ضرورت ہے، اور نفس میں ڈوب کر مطالب میں جذب ہو کر نماز پڑھنے کے لحاظ سے اس میں ابھی گہرائی کی بھی بہت ضرورت ہے، اور اس لحاظ سے پختگی کی بھی ضرورت ہے کہ جو عادت ایک دفعہ پڑ جائے پھر وہ جائے نہ.